السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں امجد رضا حنفی سنی جامعۃ الاحناف چیریٹیبل ٹرسٹ کا سیکریٹری. یہ سنی جامعۃ الاحناف چیریٹیبل ٹرسٹ کے فاؤنڈر حضور غازی اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی کلیم حنفی صاحب ہیں. یہاں پہ آن لائن آنے کی وجہ ایک ہی ہے. یہاں پہ آ کر یہ ویڈیو جو میں بنوا رہا ہوں، کچھ میرے سامنے یہاں پہ پیجز رکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ جو سب سے پہلے بھی دکھا رہا ہوں یہ ITR ہے، دوسرا جو ہے تو ادیم آدھار ہے، تیسرا جو ہے تو اس کا گماشتہ کہا جاتا ہے. یہ بمبئی کے اندر ہی بنتا ہے، ممبئی شہر میں بنتا ہے. اب یہ یہاں پہ ڈاکیومنٹس لانے کی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کا آبجیکشن ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب جو ہے تو ان کی جو لائف سٹائل سے لے کر کہ وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں، ان کے رہن سہن اتنے اچھے ہیں، ان کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، یہ بہت ساری ان کے اوپر ایلیگیشنز لوگ لگاتے ہیں. تو اس کے خلاف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ میں میرا ایکسپلینیشن میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مفتی کلیم حنفی صاحب کی جو لائف سٹائل ہے اس سے اور سنی جامعۃ الاحناف چیریٹیبل ٹرسٹ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. ہاں، آپ کو یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں حضور مفتی صاحب کے ساتھ میں تقریباً 15 سالوں سے ان کے ساتھ میں ہوں. جب سے یہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوئی ہے میں تب سے بھی ان کے ساتھ میں ہوں. وہاں پہ الحمدللہ میں ایز اے سیکریٹری کر کے ہوں. یہاں کا تنظیم میں آنے والا جتنا بھی مال ہے، جو بھی پیسے آتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی وہ ہر چیز کی میرے پاس میں خبر ہوتی ہے. لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ سنی جامعۃ الاحناف میں جتنے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں جو صدقات کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، مفتی صاحب اپنے خود کے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں، میں وہ لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، جو یہ لوگ وہ سوچ رہے، جو خیالی پلاؤ پکا رہے اپنے دلوں میں، دماغ میں، تو یہ غلط ہے. اس کے پیچھے کی وضاحت یہ ایسی ہے کہ یہ جو میں نے یہاں پہ ITR رکھے ہوئے ہیں، 2019 سے ITR بنا ہوا ہے. 2019 سے لے کے آج 2024 تک کا ITR ہے. اس کے اندر اس کے پیجز ہے. ITR کے اندر ان کا مفتی صاحب کا خود کا اپنا ذاتی بزنس ہے. مفتی صاحب، میں ان کے بزنس کی وضاحت کرتا ہوں یہاں پر کہ مفتی صاحب جو ہے تو کار میں زیادہ ڈیل کرتے ہیں. جو سیکنڈ ہینڈ کارز آتے ہیں، بینکوں نے جو کھینچی ہوئی کار آتے ہیں، وہ بلک میں اٹھاتے ہیں، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے وہ مارکیٹ میں واپس سے بیچ دیتے ہیں. کار کے ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب جو ہے تو ریٹیل انڈسٹری میں بھی ہے. وہ آتے ہیں یہاں پر بہت سارے پراپرٹیز میں ان کا انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں، اس کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، رینویٹ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تو اس میں سے بہت اچھا خاصا مفتی صاحب کا انکم ہو جاتا ہے. الحمدللہ مفتی ہے، 11 کنٹریز کا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ ان کے بہت زیادہ پروگرامات ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو نذرانے ملے، وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں. تقریروں میں بھی نذرانہ آتا ہے تو یہ ان کا خود کا ذاتی تقریریں ہونے کے بعد میں جو آتا ہے پیسہ، جو نذرانہ آئے گا وہ ان کا خود کا ہے. انڈیا سے کئی لوگ ہیں ایسے کہ جو ان کے مناظرے ہوتے ہیں ان سے خوش ہو کر ان کو نذرانہ دیتے ہیں، عقیدت میں دیتے ہیں، پیار محبت سے دیتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں سامنے سے مل کر جاتے ہیں، یہاں پر گھر پہ آ کر ان کو نذرانہ دیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے یہ جو تنظیم شروع کی ہے یہ خود کے لیے نہیں، یہ جو تنظیم شروع کی ہے یہ عوام کے لیے کی ہے. عوام میں اس کا فائدہ ہو. عوام میں اب تک الحمدللہ مفتی ہم اس تنظیم کے ذریعے پچھلے 10 سالوں سے 100 فیملیز کو راشن دیتے آئے ہیں. اب وظیفہ چالو کیا ہے 1,500 روپیہ ہر فیملی کو. تو یہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے تنظیم میں، یہ پیسہ عوام کے خرچے میں آتا ہے. مفتی صاحب نے خود کے جیب سے کئی لوگوں کو آٹو رکشہ دیا ہوا ہے جن کا روزگار چالو ہو گیا. کھانے کی جن کے لالے تھے مفتی صاحب نے خود نے اپنی جیب سے دیے. 5 سال شروعات کے تو مفتی صاحب جو ہے 10 اماموں کی تنخواہ دیتے تھے خود کے جیب سے ہی انہوں نے. اب جو ہے تو یہ تو ان کے جیب سے دیا، یہ ان کے لائف سٹائل ہی ہے. جو یہاں پہ اگر اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے تو یہ وہ راہ خدا میں ہی خرچ کرتے ہیں. ہاں، ان کے پاس میں گاڑی ہے، ان کا گھر ہے، تو یہ ان کے بزنس سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہاں سے ہی ان کو وائٹ انکم آتی ہے. یہ جو ڈاکومنٹس یہاں پر رکھنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو نارمز ہیں وہ نارمز کے حساب سے ہی ان کا انکم ہے. وہاں سے ہی ان کو جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس کا وہ ٹیکس بھرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آتا ہے ایک مولوی کے پاس میں، ایک مولانا کے پاس میں، ایک عالم کے پاس میں اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے. تو وہ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ کے پاس میں یہ پیسہ نہیں، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا نہیں ہے. میرے مفتی صاحب کو تو اللہ نے بہت بھرپور نوازا ہے، عزت آبرو سے نوازا ہے. جہاں دیکھے پورے ہندوستان میں ان کا نام ہے، شہر ہندوستان بھی ان کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آیا ہوں، یہ وہ لوگوں کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جو باقی لوگوں کو وہ ورگلا رہے ہیں، باقی لوگوں کا ذہن خراب کرے مفتی صاحب کے لیے کہ مفتی صاحب جو ہے
یہ جیسے اوپر میں نے بتایا، آگے بتایا کہ زکوٰۃ کا پیسہ کھاتے ہیں. مفتی صاحب کی انکم جو ہوتی ہے پیورلی وائٹ انکم ہے. جتنا بھی آتا ہے ان کا خود کا ذاتی اپنا بزنس ہے، وہ بزنس سے آتا ہے، نذرانے سے آتا ہے. اور تنظیم کا کام تو کیا بتاؤں میں، تنظیم کا کام تو حضور مفتی کلیم حنفی صاحب کا، اس کے اوپر کئی ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہے، آڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر اویلیبل ہے کہ تنظیم پچھلے 10 سالوں سے سنیت کا کام کرتی ہے، مسجدوں کا تعمیر کا کام کرتی ہے، 100 فیملیز کو راشن دیتی ہے. جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، وہاں ان کے شادی کے لیے وہاں پر مفتی صاحب نے کئی بار پیسے دیے ہوئے ہیں شادی ہونے کے لیے. اور شادی میں جو رکاوٹ آتی ہے پیسے وہاں پہ لگتے ہیں، اس کے لیے وہ مفتی صاحب نے پیسے دیے ہوئے ہیں. کئی بیمار لوگ آتے ہیں، اپنی دوا کی پرچی وہاں پر لے کے آتے ہیں، ڈاکٹر کا رپورٹ لے کر آتے ہیں، مفتی صاحب وہاں پہ اپنے جیب سے وہاں پہ پیسہ دیتے ہیں. سنی جمعیت الاحناف یہی کام کرتا ہے، سنیت کا کام کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے. الحمدللہ میں ساری چیزیں جو ہوتی ہے میرے نگرانی میں ہوتی ہے، میرے سامنے ہوتی ہے. جتنے بھی پیسے آتے ہیں مجھے ہر پیسے کا حساب کتاب میرے پاس میں ہے. جو بھی تنظیم کے ذریعے جو کچھ بھی کام کیا جاتا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہے. اب لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اتنا پیسہ آتا ہے. ہاں آتا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے. ہم مفتی صاحب کے ساتھ میں اتنے عرصے سے، اتنے ٹائم سے، میں نے مفتی صاحب کو کبھی بھی کسی بھی غریب کی مدد نہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ہمیشہ ان کا ہاتھ غریب کی مدد کے لیے ہے، ہمیشہ ہے. لوگوں کے ایلیگیشنز جو ہے تو وہ ان کے حد تک ہے. بس ابھی میں ایک یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میری جو ویڈیو ہے آڈیو کی شکل میں، تو یہ وہ دیکھے، سنے، سمجھے مفتی کلیم حنفی صاحب کو کون ہے وہ، ایسے ہی ان کو غازی اہل سنت نہیں. مفتی کلیم حنفی صاحب کو کون ہے وہ، ایسے ہی ان کو غازی اہل سنت نہیں کہا گیا. بے باک انسان ہے، الحمدللہ بہت بہترین انسان ہے. جس کو بھی تکلیف ہے انہوں نے آ کے 2 دن یہاں پہ ان کے ساتھ میں گزارے. ان کو معلوم پڑے گا کہ ہاں مفتی صاحب کتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایک عالم دین پورے ہندوستان میں ایسا عالم دین آپ کو دیکھ کر بھی نہیں ملے گا، ڈھونڈ کر بھی نہیں ملے گا کہ جو خود کے جیب سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، خود کے جیب سے سنیت کا کام کرتا ہوں. اور اتنے وہ ہر چیز کے لیے، ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے. ایسا نہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہی لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، ان کے خاص ہے لوگ ان کے ایریا کے، ایسا نہیں. پورے ہندوستان سے ان کے پاس میں کئی لوگوں کے فونز آتے ہیں، کئی لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں کہ حضرت ہم کو یہ چیز کی ضرورت ہے، ہم کو وہ چیز کی راشن نہیں ہے، میڈیکل کے پیسے کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں وہاں پہ جو کاؤنٹر پہ پیمنٹ کرنا ہے اس کی ضرورت ہے. حضرت خود اپنے جیب سے دیتے ہیں. تنظیم کا کام تو تنظیم کا الحمدللہ کام چلتے ہی رہ رہا ہے. چینل بنا ہے سنی جمعیت الاحناف نام سے. کچھ مہینوں پہلے چینل بنا، آلموسٹ 70,000 لوگ اس کے اندر جوائن ہو گئے ہیں. 70,000 جوائن کچھ ہی مہینوں میں ہونا چھوٹی بات نہیں. وہاں پہ حضرت کا ویڈیو نہیں آتا، فوٹوگرافی نہیں ہوتی، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں. پھر بھی اللہ نے حضرت کو اتنی عزت بخشا کہ چینل کے اوپر، واٹس ایپ چینل کے اوپر 70,000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ جوائن ہو گئے. ویڈیو اور بڑھ جائے گی اگر میں جتنا بھی چاہوں، کم ہے مفتی صاحب کے بارے میں بولنا. ہاں بس اتنا کہوں گا کہ جو لوگ حسد رکھے، دل میں بغض رکھے ہوئے، وہ لوگوں کے لیے کہ وہ آ جائے، دیکھے آمنے سامنے کا. جو بھی حضرت کا انکم ہے وہ وائٹ ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی اٹھایا، پروپیگنڈا اٹھایا کہ حضرت باہر سے ہے. وہ لوگوں کو میں بتانا چاہوں کہ وہ بورن اینڈ باٹم فرام مہاراشٹر، وہ مہاراشٹر کے ہی ہے، ان کی پیدائش یہاں کی ہے. ان کے باپ دادا جتنے بھی ہے پہلے خاندان میں سے، یہ سبھی کے سبھی مہاراشٹرین ہیں. اور یہ ٹیکس وغیرہ پے کرتے، تو آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹیکس، بہت سارے لوگ ٹیکس بچاتے ہیں، انکم شو نہیں کرتے. حضرت پورا انکم وائٹ میں کرتے ہیں اور وائٹ کا ہی انکم ہے. اور وائٹ کے انکم میں سے اس کا جو بھی ٹیکس بنے گا وہ ٹیکس وہاں پہ کرتے ہیں. اگر آگے مجھے اگر اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی میں اور وضاحت کروں گا. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ.